نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سہیب اشرف بھائی نے ہمیں جوائن کیا جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی بلال بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ جی بھائی میں کشمیر سے ہوں۔ کشمیر کس جگہ سے؟ انڈین آکوپائیڈ یا پاکستانی جی کشمیر سے؟ آکوپائیڈ کشمیر سے۔ اچھا اچھا۔ میرا کوشچن سر آپ سے یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ہمیں ظلم کرتے ہیں بہت زیادہ، یہ مارتے پیٹتے ہیں بنا کسی ریزن کے۔ آج اتنی سردی ہے، مائنس میں ہوتے ہیں یہاں پر سردی کشمیر میں، تو آتے ہیں ہم پہ پانی پھینکتے ہیں جو ان کا دل کرے۔ اس حالت میں ہم کیا کریں؟ ہمیں 70 سال ہوئے ہیں، ہم اسی پستے جا رہے ہیں۔ آپ سے امید تھی پاکستانیوں سے، لیکن اب آپ بھی خاموش ہیں۔ اس حالت میں ہم کیا کریں؟ حکمت سے کام لیں یا پھر جوابی کارروائی بھی کریں؟ کبھی کبھی تو انسان سوچتا ہے کہ یہ مارتے ہیں، ہم اپنی بہن اپنی ماں کے ساتھ چلتے ہیں، آتے اور مارتے ہیں ماں کو بھی اور مجھے بھی۔ اس حالت میں کیا کریں؟ یا بندہ ایک ہی بار سوچتا ہے کہ تلوار نکالے، میرے ساتھ ہوتی ہے تلوار، میں نکالوں اور اس کے گردن پہ دے ماروں، وہیں پہ مجھے بھی شہید کرے اور ان کو بھی مار دوں۔ پھر مجھے خیال آتی یار صحابہ کے ان پہ بھی ظلم ہوا تو انہوں نے بھی برداشت کیا تھا۔ اس حالت میں ایز این انڈیویجول میں کیا کروں؟ خاموش رہوں یا واپس جوابی کاروائی کروں؟ Alhamd Online Quran Academy. We provide online Holy Quran classes through Skype, Zoom, and WhatsApp all over the world. Time and day at your own choice. No age limit. Highly qualified English speaking male and female teachers. Affordable monthly fees. 100% free classes for orphan childs. We are teaching 24 hours. Female teachers available for female students. We are teaching basic qaida, memorization of Quran, Holy Quran with Tajweed rules, Quran translation and tafsir, namaz and sunnat duas, basic Arabic and Arabic language course also available. 2 days free trial classes. Contact us on WhatsApp +92 310 910 6568 or email us bilal.ogs@gmail.com. نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 15 ہے شہیب اشرف بھائی کا کشمیر سے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ انڈین فوجی ہم پر بہت ظلم کرتے ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں پر بھی بہت ظلم کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، تو کیا ایسی صورتحال میں ہمیں جوابی کارروائی کرنی چاہیے یا خاموشی سے ان کا ظلم سہنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے کشمیر کے مسلمان ہیں، میں ان سے دلی طور پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے مسلمان بالخصوص اور باقی پوری دنیا کے مسلمان بالعموم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ باقی یہ جو ظاہر ہے بہت تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اس وقت جو آپ کی صورتحال ہے، جو آپ کا سٹیٹس ہے، اس میں یہ صراحتاً بے وقوفی ہے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کو ریئیکٹ کرنا، کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا، الٹا نقصان ہونا ہے۔ اس لیے پیسیو ریزسٹنس کا آپ راستہ اختیار کریں، پاسبل ہو وہاں سے ہجرت کر جائیں، فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم۔ آپ کو پولیٹیکل سٹرگل کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ باقی جو بھی پاکستان میں ہوتا رہا، آپ کو پتہ ہے کشمیر کے جہاد کے نام کے اوپر، اس میں پاکستان کے ادارے، پاکستان میں جو تنظیمیں تھیں، ان کے اپنے عزائم تھے، وہاں کے جو مخلص مجاہدین ہیں ان کے اپنے عزائم تھے۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اب آپ نے یہ ساری کی ساری ایفرٹ پٹ کر کے دیکھ لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ لوگوں کو پولیٹیکل سٹرگل کی طرف جانا چاہیے اور اسی کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے۔ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر ایک عام آدمی ہتھیار اٹھا کے بھی ٹرینڈ جو آرمی ہے، جس کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اس حوالے سے جو علماء آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں چند ایک لوگ، اور وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی بدر میں 313 تھے اور اس کے بعد بھی رومنز اور پرشینز کے خلاف بھی مختصر سی مسلمانوں کی جماعت غالب آئی، تو میرے بھائی اس میں تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر خالد ابن ولید یہاں سے تلوار لے کے گئے ہیں تو سامنے سے بھی جو رومن جنرل ہے وہ تلوار ہی لے کے آیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے اگر یہاں سے سارے صحابہ سارے تابعین مل کے چلے جائیں اور سامنے سے ایک رومن جنرل اپنے ہاتھ میں کلاشنکوف لے کے آتا تو کیا آج ہم صحابہ کرام کی بہادری کی مثالیں دے رہے ہوتے یا ہم ان کی شہادت کی خبر آپ کو سنا رہے ہوتے؟ تو اس زمانے میں اسلحہ برابر ہی کا ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ ریشو پروپورشن ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ نائٹ ویژن والی دوربینیں ہیں پلس لیزر گائیڈڈ جو اسلحہ ہے، اس کے مقابلے میں تلوار، ڈنڈے یا پرانے سٹائل کے ریوالور، ان سے آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اللہ کی طرف رجوع لائیں، اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھیں اور بہتری کی طرف ان معاملات کو لے کے چلیں۔ لیکن دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ آبادی اگر کسی نان مسلم ملک، ویسے تو باقی مسلمان ملک بھی جو ہے وہ بھی سو کارڈ ہیں، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہمیں پاکستان سے امید تھی، لیکن پاکستان کے لاتوں واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کے بڑے جو ہیں وہ پاکستان کو نہیں سنبھال پا رہے، آپ کی کیا مدد کریں گے؟ تو سب سے بڑا ملک جہاں پہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے اور وہ نان مسلم ملک ہے تو وہ انڈیا ہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کیوں انفلوئنس کرنا چاہیے آپ کو، یا تو ہجرت والا کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی مسلمان ملک کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ سارے اپنے مفاد کی گیم کر رہے ہیں ہمارے حکمران اور ہمارے بڑے۔ تو آپ کے پاس چارہ یہی ہے کہ آپ اس پہ صبر و شکر کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھیں۔ آپ کو آرمڈ کنفلکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، یہ میری نصیحت آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، بس لاشوں پہ لاشیں آپ اٹھائیں گے۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے نہاتے مر جانا جو ہے ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی جہادی تنظیموں کو بتائیں کہ یہ نہتے حضرت زکریا علیہ السلام کیوں نہیں مر گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کیوں نہیں مر گئے، جبکہ دنیا میں رومنس کا قبضہ تھا اور ٹیمپل آف سلیمان میں وہ بیٹھ کے توحید کی دعوت دیتے تھے، اور وہ ہیکل سلیمانی میں ہی بس دعوت دیتے تھے۔ پورا بیت المقدس، پورا وہ ایلیا اور پورا فلسطین، اس کے اوپر بت پرست بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بادشاہوں کے خلاف کیوں نہیں علم بلند کیا اور جا کے شہید کیوں نہیں ہو گئے؟ انہیں پتا تھا کہ اس طرح نہیں معاملات ہوتے۔ کئی انبیاء نے پوری زندگیاں غلامی میں گزاری ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں غلامی میں پیدا ہوئے، غلامی میں ہی فوت ہو گئے۔ انہوں نے تو کوئی نجات نہیں دلائی ہے جب تک کہ کوئی مضبوط اس طرح کا معاملہ ہو نہیں سکا۔ تو جذباتی باتیں ہیں لوگوں کی، بس سنیں۔ باقی میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ علماء کی اکثریت تو مطلب رفع الیدین، آمین اور سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر لڑ رہی ہے، اور جو مسلمانوں کے پریکٹیکل مسائل ہیں جو آپ لوگوں کے وہاں ہیں ان کے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ رہ کے پاکستان میں بھی جو بہت بات کر رہے ہیں وہ وی لاگز ہی بنا رہے ہیں۔ میں بھی اب بیٹھ کے ایک بڑے پرسکون ماحول میں بیٹھ کے کیمرے میں ہی بات کر رہا ہوں نا، میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو اس قسم کی باتیں تو کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ باقی یہاں پاکستان میں جو بیٹھ کے لوگوں کو کہتے ہیں نہیں تم فلسطین چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، اور بچپن سے ہم لوگ ان لوگوں کو ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، خود ان کے بچے بھی امریکہ یورپ میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک کہانی کرائی ہوئی ہے، اس کے ذریعے وہ خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنی نسلیں بھی انہوں نے سنوار لی ہیں۔ قرآن میں آیا تھا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، بالکل الٹ چلتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔